السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کو ذہنی سکون عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیں، یہ پریشانیاں جو ہیں یہ زندگی کا حصہ ہے، کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پریشانی آ گئی ہے تو اللہ کے حکم سے ہے، اللہ ہی اس کو دور کرے گا۔ تو پریشان ہونے سے کیا ہوگا کہ آپ ذہنی مریض ہو جائیں گے، ٹینشن کا شکار ہوں گے، بی پی ہائی ہوگا۔ تو دیکھیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ کسی وقت پریشانی آتی ہے لیکن وہ پریشانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد خوشی لکھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ دیکھیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ پڑھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا، کنویں میں ڈال آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنانا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت دینی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کے اوپر سختیاں آئیں، حالات آئے، طرح طرح کی آزمائشوں کا وہ شکار ہوئے، لیکن آخر کار وہ اس مرتبے کو پہنچ گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا لکھا ہوا تھا۔ تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کا اتنا پیارا واقعہ ہے کہ سارے جمع ہو گئے ان کو آگ میں ڈالنے کے لیے، آگ جلائی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو محفوظ رکھا۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ کرنا ہے، توکل رکھنا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کی ذات کے اوپر، اور اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ دعا ضرور سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تمہاری دعائیں رد نہیں جاتی، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سمیع علیم ہے، اللہ خوب سننے والا ہے، اللہ خوب دیکھنے والا ہے۔ تو دیکھیں، اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، مہربان ہے۔ وہ ہمیں دکھ میں، وہ پریشانی میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ہاں، جب ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں، جب ہماری زیادتیاں بڑھ جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کوئی پریشانی بھیج دیتے ہیں تاکہ میرا بندہ اس پریشانی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب انسان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے اوپر انسان کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو اللہ ہماری پریشانیوں کو اسی طرح دور کریں گے انشاءاللہ جب آپ صبر کے ساتھ، غم آ گیا تو آپ نے صبر کیا، اللہ سے جڑے، دعائیں کی اور اللہ سے جڑے، تو اس پر صبر کے اوپر اللہ اجر بھی عطا فرماتے ہیں، پریشانی کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ پورا قرآن ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ہی حفاظت فرمائی کہ جب ان کے دروازے کے باہر اتنے لوگ کھڑے تھے اور انہوں نے یہ سازش کی ہوئی تھی کہ ہم سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے آگے 100 آدمی کھڑے ہو گئے کہ مختلف جو تھے قبائل سے تھے وہ سارے لوگ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نعوذ باللہ قتل کا الزام ہے کہ وہ کسی ایک پر نہ آئے، تو وہ 100 لوگ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے حفاظت فرمائی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ وما رمیت والا جو آیت ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی، وہ مٹی جو ہے وہ اللہ نے پھینکی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مٹھی بھر مٹی لی اور آپ نے پھینکی، وہ سب کی آنکھوں میں چلی گئی۔ تو کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا یقین، ہمارا توکل اس رب کی ذات پر بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ کوئی پریشانی پہنچتی ہے، آپ کہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یقین کریں، قرآن کے ساتھ جڑنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پریشانی آتی ہے، آپ کوئی آیت پڑھ لیتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو حوصلہ مل جاتا ہے، آپ کو تسلی مل جاتی ہے، اور آپ یہ یقین کر لیتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ کے لیے ہر کام آسان ہے۔ اتنی پیاری بات ہے نا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ انک علی کل شیء قدیر بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ، تیرے ہاتھ میں ساری بلائیاں ہیں، اللہ تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ جب ایسا یقین ہوگا نا، ایسا توکل ہوگا نا آپ کا اللہ کی ذات پہ، تو دیکھیں پھر کیسے آپ کے کام نہیں بنے گے۔
इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। देखिए जैसे गम आते हैं ना तो गम हमेशा नहीं रहते, खुशियाँ भी हमेशा नहीं रहती। ये ज़िंदगी है, इसमें कुरान मजीद में आता है ना कि अल्लाह फरमाते हैं तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, कि ये दिन है कि हम उल्ट पुल्ट करते रहते हैं लोगों के दरमियान, कभी खुशी कभी गमी, कभी सेहत कभी बीमारी, कभी खुशहाली और कभी तंगदस्ती। सारा कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी परेशान ना हुआ करें, अल्लाह पे मुकम्मल तवक्कल करें, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें। अल्लाह ताला सब कुछ करने पे कादर है। परेशानी आ गई, किसी किस्म के हालात बन गए हैं, कोई बात नहीं, फ़ौरन वज़ू करें, जो है अल्लाह के साथ जुड़ें, अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह का ज़िक्र करें। और सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब परेशानी आ जाए ना तो इस कलमे को खूब पढ़ा करें। क्या है कलमा? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या? कि अल्लाह तेरे सिवा मेरे दुखों को तो कोई भी दूर नहीं कर सकता। अल्लाह तू ही है, अल्लाह जो सारे दुख दूर करने वाला है, अल्लाह तू ही है। क्योंकि अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह तो सबसे बड़ा है। अल्लाह मेरे दुख मेरे परेशानियां बड़ी नहीं है, अल्लाह तो सबसे ज़्यादा बड़ा है, अल्लाह तो सबसे बड़ा है। जब ऐसा यकीन होगा ना इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी परेशानी को गम को दूर कर देगा। देखिए जैसे रात होती है, रात के बाद क्या होता है? सुबह का उजाला। ठीक है, तो ये इसी तरह जैसे अंधेरा होता है, बारिश होने वाली होती है, फिर आंधी आती है तो क्या होता है? फिर बारिश होती है। तो इसलिए कभी परेशान नहीं होना, कभी परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला के साथ जुड़े रहें, कुरान के ज़रिए, नमाज के ज़रिए, ठीक है, तस्बीहात के ज़रिए, ज़िक्र के ज़रिए चलते फिरते अल्लाह ताला से दुआएं किया करें। और जितनी भी दुआएं हैं ना उनका मतलब अपने जहन में रखें, फिर अल्लाह से दुआएं करें। इंशाअल्लाह फिर देखें कि जब आप उसका मतलब जहन में रख के आप दुआ करेंगे ना तो इंशाअल्लाह फिर आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको जो है अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी परेशानियों को गमों को दूर फरमाए, हमें अमन अता फरमाए, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हम बड़े कमज़ोर हैं, अल्लाह ताला हम बड़े कमज़ोर हैं, ना हम बीमारियां बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह या रब्बे करीम तेरे दीन के साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह रिस्क बेहिसाब अता फरमा, अल्लाह इतना रिस्क अता फरमा, कभी किसी के आगे सवाल ना करें, हमारी सारी ज़रूरतों के लिए काफ़ी हो जाए। मेरे अल्लाह तेरा दीन का काम करते हैं, अल्लाह तेरे तूने अपने दीन के लिए चुना है, तो मेरे अल्लाह हमारी ज़िंदगी में रिस्क जो है आसानी से में अता फरमा। और मेरे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ताकि हम दीन का काम आसानी से करते रहें। अल्लाह ना सिर्फ रिस्क बल्कि मेरे अल्लाह हमारे बच्चों को राह रास्त पे चला, सीधे रस्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा, उन्हें कुरान के साथ नमाज के साथ अल्लाह जोड़ दे। मेरे रब्बे करीम तू सब कुछ करने पे कादर है। अल्लाह मेरे रब्बे करीम ये आजकल फितनों का दौर है, अल्लाह हम तो अपने बच्चों की तरबियत करते हैं मेरे अल्लाह अज़्ज़ा वजल, या अल्लाह उनके तवक्कल मजबूत बना दे, अल्लाह उनके तवक्कल अल्लाह अपनी ज़ात पे बना दे कि अल्लाह तू ही करता है, तू ही करेगा और तुझी से होता है। हमारे बच्चों का ये यकीन बना दे। और मेरे अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें ज़हनी सुकून अता फरमा दे, हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह सुकून अता फरमा दे, हमारे मुसलमान बहन भाई जहाँ जहाँ आबाद है उन सब की खैरें फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।